قد جاءکم من اللہ، بے شک آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور، روشنی، و کتاب مبین، اور واضح کتاب۔ توجہ ہے نہیں، تو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا، روشنی آ گئی، اور واضح کتاب آ گیا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو یہاں نور سے مراد کیا ہے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو جان لو کہ یہاں 5 اقوال ہیں۔ مولوی امن یار خان گجراتی نے اپنی تفسیر نعیمی کے اندر لکھا ہے کہ نور سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا قرآن ہے، یا اسلام ہے، یا عقل ہے۔ کتنے قول ہو گئے؟ 4۔ اچھا، یا اس سے مراد، اب میں کہہ رہا ہوں یا نور سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہے۔ تفسیر البحر المحیط، یہ تفسیر نعیمی سے ہٹ کے بتایا یہ قول۔ تو کتنے قول آ گئے نور میں؟ 4 نا، 5 آ گئے۔ کیا کیا؟ نور سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یا قرآن، یا اسلام، یا عقل۔ یہ 4 قول کس نے نقل کیے؟ امن یار گجراتی نے تفسیر نعیمی میں۔ اور 5واں قول کیا ہے جو تفسیر البحر المحیط میں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ اور کتاب مبین سے کیا ہے؟ تورات۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ایک بریلی سے میں نے پوچھا کہ مجھے قرآن اور حدیث سے دکھاؤ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز سے پیدا ہوئے ہیں، نور سے پیدا ہوئے ہیں یا مٹی سے پیدا ہوئے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق نور سے ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا پڑھو آیت، تو اس نے یہی آیت پڑھی کہ بے شک آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور۔ تو اس نے کہا اس نے کہا 52 تفسیروں میں لکھا ہے کہ نور سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو لہذا جب ثابت ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے تو مانا نوری مخلوق ہے نا۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ تو میں نے اس کو کہا کہ تو نے جھوٹ بولا۔ تقریباً ہر تفسیر کے اندر جہاں لکھا ہے کہ نور سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہاں پر اسی لائن میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے یا مراد قرآن ہے یا مراد اسلام ہے۔ اس نے تفسیر کبیر کا نام لیا کہ تفسیر کبیر میں بھی لکھا ہے کہ نور سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ اسی لائن میں یہ لکھا ہے کہ یا مراد قرآن ہے یا مراد اسلام ہے۔ یہ تو میں نے کہا تو ایک معنی بتاتا ہے اور 2 کو چھپاتا ہے۔ یہ تو تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، آدھے کتاب کو ماننا اور آدھے کا انکار کرنا یہ یہودیوں کا کام ہے۔ اب جان لو کہ بریلیوں کا یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوری مخلوق پر استدلال کرنا اس آیت کریمہ سے باطل در باطل ہے چند وجوہ سے۔ نمبر 1، بریلوی اصول کے مطابق یہ آیت کریمہ متشابہ ہے۔ ارے بریلوی اصول کے مطابق یہ آیت کریمہ کیونکہ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، اس آیت کریمہ کے تفسیر میں نعیم الدین مراد آبادی اپنی تفسیر خزان العرفان میں، یہ جو حاشیہ ہے کنز الایمان کا، اس میں لکھتا ہے کہ متشابہ آیتیں کیا ہیں؟ کہتا ہے وہ چند وجوہ کا احتمال رکھتی ہیں، وہ چند وجوہ کا احتمال رکھتی ہیں۔ یعنی جو آیتیں چند وجوہ کا احتمال رکھیں، جس آیت کی چند معانی ہو سکیں، ایک معنی نہ ہو بلکہ چند معانی ہو سکیں، تو ایسی آیت کیا ہوتی ہے؟ متشابہ۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، کہ اس کتاب کا مدار کس پر ہے؟ محکم آیتوں پر ہے۔ جہاں تک تعلق متشابہ کا ہے، اما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ، متشابہ آیت کے پیچھے کون جاتے ہیں؟ جن کے دلوں کے اندر کجی ہے۔ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلہ، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ فتنہ پھیلانا۔ آ رہی بات سن میں؟ تو متشابہ آیت سے استدلال کرنا، قرآن کہتا ہے کہ یہ فتانوں کا کام ہے، مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔
سیدھے دل والوں کا کام نہیں ہے بلکہ یہ ٹیڑھے دل والوں کا کام ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ نمبر 2، مولوی احمد یار گجراتی اپنی کتاب جال حق میں لکھتا ہے کہ اگر علم غیب کے نفی میں کوئی تم آیت لاؤ نا تو ایسی آیت لاؤ جو قطعی الدلالت ہو، وہ آیت ہو تو قطعی الدلالت ہو، جس کی چند معانی نہ ہو سکیں۔ مانا کوئی بھی مسئلہ کس آیت سے ثابت ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی عقیدہ کس آیت سے ثابت ہو سکتا ہے؟ جو قطعی الدلالت ہو، اس آیت کی چند معانی نہ ہو سکے۔ جبکہ بریلوی خود مولوی احمد یار گجراتی کے حوالے سے میں نے بتایا، تفسیر نعیمی میں لکھا کہ اس کی 4 معنی ہو سکتی ہیں، 5ویں معنی میں نے اور بتا دی۔ تو احمد یار کے بتائے اصول کے مطابق بھی یہاں سے بریلویوں کا استدلال باطل، کیونکہ یہ آیت قطعی الدلالت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے نہیں ہے؟ نمبر 3، مولوی احمد رضا خان اپنی کتاب احکام شریعت میں لکھتا ہے کہ جان لو کہ متعین کے آگے محتمل، یعنی وہ آیت کریمہ جس کا معنی متعین ہے اور وہ آیت کریمہ جس کا معنی کیا ہے؟ محتمل ہے، تو کہتا ہے متعین کے آگے محتمل اور محکم کے آگے متشابہ واجب الترک ہے احکام شریعت۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ تو بشریت کی جو ہم آیتیں پیش کرتے ہیں وہ متعین ہے نا۔ حل کنت الا بشر رسولا، کیا اس سے نبی علیہ السلام کے علاوہ کوئی دوسرا بھی مراد ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ تو متعین بات ہے کہ یہ آیت نبی علیہ السلام کے بارے میں ہے، اور یہاں شبہ ہے کہ یہاں نور سے مراد کیا ہے۔ بات سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ تو احمد رضا کے اصول کے مطابق متعین کے آگے محتمل واجب الترک ہے، تو لہذا یہاں سے بریلویوں کو استدلال نہیں کرنا چاہیے بلکہ چھوڑ دینا چاہیے۔ کتنی وجوہات میں نے بتائے؟ 3۔ چوتھی بات یہ کہ مولوی احمد رضا نے اپنی کتاب الامن والعلا لنایت المصطفیٰ بدافع البلا کے صفحہ نمبر 113 میں لکھا ہے اذا جال احتمال بطل الاستدلال، کہ جہاں احتمال آ جائے تو وہاں سے استدلال باطل ہو جاتا ہے، اور یہاں پر بھی جب معانی میں احتمال آ گیا تو بریلوی اصول کے مطابق استدلال باطل ہو گیا۔ آگئی بات سمجھ میں؟ بالفرض اگر ہم تسلیم بھی کر لیں کہ یہاں نور سے مراد کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اولاً تو یہاں نور سے مراد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ نور و کتاب مبین، نور سے مراد بھی قرآن ہے اور کتاب مبین سے مراد بھی قرآن ہے، یہ عطف تفسیری ہے۔ جیسے قرآن کی دوسری جگہ میں دوسری آیت میں ہے تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، کہ آیتیں ہیں کتاب کی اور قرآن مبین کی۔ جس طرح وہاں عطف تفسیری ہے تو یہاں پر بھی عطف تفسیری ہے، کیونکہ آگے قرآن نے کہا یہدی بہ اللہ، ہدایت کرتے ہیں اللہ اس کے ذریعے، کتاب مبین یہدی بہ اللہ۔ تو اگر نور اور کتاب یہ دونوں علیحدہ علیحدہ چیزیں ہوتی تو بہم اللہ آتا نا، تثنیہ کا صیغہ آتا۔ یہاں واحد کا ضمیر بتا رہا ہے کہ یہاں نور اور کتاب دونوں ایک ہیں۔ لیکن اگر ہم تسلیم بھی کر لیں کہ یہاں سے مراد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو ہم پیارے نبی کو نور تو مانتے ہیں نا، نوری مخلوق نہیں مانتے۔ نہیں آ رہی بات سمجھیں؟ ہم کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، روشنی ہیں۔ کس طرح؟ جس طرح قرآن نور اور روشنی ہے۔ اللہ پاک نے اس قرآن میں اس قرآن کو بھی نور کہا۔ کیا فرمایا؟ آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اس نور پر جو ہم نے نازل کیا یعنی قرآن۔ تو کیا قرآن کو بھی کوئی نوری مخلوق کہتا ہے؟ قرآن نور ہے، کیا مطلب؟ ہدایت کرنے والی کتاب ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی بھی کیا ہے؟ نور ہیں، اس معنی میں کہ ہدایت کرنے والے ہیں۔ توجہ ہے نہیں ہے؟ اور یہی بات مولوی نعیم الدین مراد آبادی نے اپنی تفسیر، یہ جو اس نے حاشیہ لکھا ہے کنز الایمان پر، خزان العرفان، اسی آیت کے تفسیر میں لکھتے ہیں۔ نعیم الدین مراد آبادی لکھتا ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور فرمایا گیا اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تاریکی کفر دور ہوئی اور راہ حق واضح ہوئی۔ تو اس معنی میں تو ہم بھی نبی کو نور مانتے ہیں نا یار، نہیں سمجھے وہ بات؟ یہ مولوی نعیم الدین مراد آبادی کی تقریر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور فرمایا گیا اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تاریکی کفر دور ہوئی اور راہ حق واضح ہوئی۔ اور یہی
جس مفسر نے یہاں پر لکھا کہ نبی علیہ السلام مراد ہیں، ان میں سے اکثر نے وضاحت کی سمی نورا لأنہ یہتدی بہ، نبی کو جو نور کہا گیا وہ اس بنیاد پر نہیں کہ نور سے پیدا کیے گئے، بلکہ اس بنیاد پر کہ جس طرح روشنی سے تاریکی سے چیزیں کھل جاتی ہیں، روشنی کے ذریعے تاریکی میں چیزیں کھل جاتی ہیں، اس طرح گمراہی کی تاریکی کے اندر محمد الرسول اللہ کے ذریعے روشنی ہو جاتی ہے کہ حق نظر نہ آنے لگتا ہے۔ پتہ نہیں بات سمجھ میں آئی یا نہیں؟ تو اس معنی میں نبی علیہ السلام کو نور ہم بھی مانتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے ذریعے کیا ہوتا ہے، ہدایت ملتی ہے، تو نور ہدایت ہم مانتے ہیں، ہاں نوری مخلوق نہیں مانتے۔